قرآن خدا نما ہے، خدا کا کلام ہے، خدا کا کلام ہے، بے اس کے معرفت کا چمن نہ تمام ہے، نہ تمام ہے، نہ تمام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ رمضان المبارک کا 16واں روزہ ہے، اور اس نسبت سے ہم آج کے اس پروگرام میں 16ویں پارے سے متعلق بعض منتخب آیات کی جو تفسیر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے خلفائے کرام نے بیان فرمائی ہے، ان میں سے بعض نکات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ جیسا کہ پہلے بھی یہ عرض کی جاتی رہی ہے، ایک دفعہ پھر یہ درخواست ہے کہ مقصد اس پروگرام کا یہ ہے کہ احباب جماعت خاص طور پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے خلفائے کرام کے بیان فرمودہ ان قرآنی حقائق و معارف سے آگاہی حاصل کریں، اور براہ راست خود ان کتب کا مطالعہ کریں جن میں قرآن کریم کی مختلف آیات کی تفسیر بیان کی گئی ہے، تاکہ ہم حقیقی معانی اور مطالب سے آگاہی حاصل کر کے پھر ان انوار قرآنی کو دوسروں تک بھی پہنچا سکیں۔ سورہ کہف کا مضمون جاری تھا، اور 16ویں پارے کا آغاز بھی اسی صورت کے درمیان سے ہوتا ہے۔ اس سے پہلے سورہ کہف کی آیت نمبر 61 سے جو 15ویں پارے کے آخر پر ہے، وہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک سفر کا ذکر ہے۔ بہت سارے مفسرین نے اس سفر کی جو تفصیلات قرآنی آیات میں بیان کی گئی ہیں ان کو ظاہر پر محمول کیا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح بعض مفسرین نے سورہ بنی اسرائیل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسراء کا سفر ہے اس کو بھی ایک ظاہری مادی اور جسمانی سفر قرار دیتے ہوئے اس کی تفسیریں کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن جیسا کہ عرض کیا تھا، آپ اگر حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کبیر کا مطالعہ کریں، ان صورتوں کی تفسیر کو وہاں سے دیکھیں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ دراصل جو سفر ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر اسراء اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ سفر جس کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے، یہ مادی اور جسمانی سفر نہیں تھے۔ اس سے متعلق اندرونی اور بیرونی بہت سی ایسی شہادتیں ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ یہ سفر مادی اور جسمانی نہیں تھا، بلکہ جس طرح اسراء کے سفر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی امت پر آنے والے مختلف حالات سے آگاہ کیا گیا تھا، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی کشفاً ایک نظارہ دکھایا گیا جس میں حضرت موسیٰ کی امت اور موسوی سلسلے سے جو حالات پیش آنے تھے ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ سورہ کہف کی آیات 61-62 سے متعلق ایک نوٹ تحریر فرماتے ہیں کہ ان آیات میں حضرت موسیٰ کے ایک کشف کی طرف اشارہ ہے جس میں ان کی امت میں ظاہر ہونے والے عیسیٰ کو ان کے ساتھ سفر پر دکھایا گیا۔ حوت سے مراد روحانی تعلیم ہے جو روحانی غذا کا موجب بنتی ہے، اور مجمع البحرین سے مراد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور موسوی امت کا سنگم ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں سمیت موسوی امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک چلے گی، لیکن اس سے پہلے بہت پہلے عیسائیت بگڑ چکی ہوگی۔ مچھلی کے ہاتھ سے نکل جانے سے مراد یہی ہے۔ یہ ایک بہت ہی مختصر اور جامع سا نوٹ ہے۔ اس کی تفصیلات کو آپ جاننا چاہتے ہیں تو میں پھر یہ درخواست کروں گا کہ آپ سورہ کہف کی وہ تفسیر ضرور مطالعہ کیجئے جو حضرت مسلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی ہے، اور تفسیر کبیر کی صورت میں شائع شدہ ہے اور جماعت کی ویب سائٹ پر بھی اویلیبل ہے۔
حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ در حقیقت اس واقعے کے سمجھنے میں لوگوں کو غلطی لگی ہے۔ بات یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ سورہ بنی اسرائیل میں بیان کیا گیا تھا، اور اس اسراء کے نتائج بیان کیے گئے تھے کہ آئندہ کیا کیا واقعات ظاہر ہوں گے اور مسلمانوں کو کس طرح ترقیات ملیں گی۔ پھر اسراء کی بیان کردہ کامیابیوں میں مسلمانوں کے لیے جو خطرات پیش آنے والے تھے ان کا ذکر کیا تھا، یعنی یہود اور نصارہ کی مخالفتوں کا ذکر کیا گیا تھا۔ ان عظیم الشان خطرات میں سے ایک بڑا خطرہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ کی امت کا ایک گروہ جو عیسائی کہلاتے ہیں مسلمانوں کو آخری زمانے میں سخت صدمہ پہنچانے والا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی تشریح کے طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسراء کے علاوہ خود حضرت موسیٰ کے اسراء کو بھی اس جگہ بیان فرمایا ہے، جس سے اس امر کی تصدیق مطلوب ہے کہ آخر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غالب آئیں گے اور آپ کی امت کو غلبہ دیا جائے گا، اور موسوی امت کا بقیہ حصہ یعنی عیسائی لوگ غالب نہ ہو سکے گا۔ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک کشف ہے۔ میرے نزدیک ظاہر جسم کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ انہیں پیش نہیں آیا۔ مثلا اس میں جہاں پہ ذکر آتا ہے کہ وہ اپنی مچھلی بھول گئے، تو اس کے متعلق بھی حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے، یعنی جو سورہ کاف کی آیت 62 ہے، کہ یہ کشف تھا، کیونکہ ظاہر مجمع البحرین تو ایسی جگہ ہوتی ہے کہ اسے کوئی بھول ہی نہیں سکتا، اور اس کے لیے کسی حوت کی علامت کی ضرورت نہیں۔ بس یہ روحانی مجمع البحرین ہے جو علامتوں سے سمجھا جا سکتا ہے، کیونکہ ظاہر میں اس کی کوئی علامت نہیں ہوتی، بلکہ لوگ دوسرے باہر کے زمانے میں اس کی مخالفت کرتے اور اسے جھوٹا کہتے ہیں، اور یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ مجمع البحرین آ گیا ہے، یعنی پہلے نبی کا زمانہ ختم ہو گیا ہے اور دوسرے نبی کا زمانہ شروع ہو گیا ہے۔ اس کی علامت یہی ہوتی ہے کہ پہلے نبی کی قوم کی عبادات اور صلاحیت جاتی رہتی ہے، اور عقل مند لوگ اللہ تعالیٰ کے سلوک میں اس فرق کو دیکھ کر کہ اب وہ پہلی قوم کی عبادات کی کوئی قدر نہیں کرتا اور دوسری قوم کی عبادتوں کو قبول کرتا اور اس کی دعاؤں کو سنتا ہے، سمجھ جاتے ہیں کہ مجمع البحرین آ گیا ہے۔ تو بہت تفصیل سے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر کبیر میں اس کشف کے جو مختلف مراحل ہیں ان کی نہایت ہی لطیف تفسیر بیان فرمائی ہے، اور چونکہ اس زمانے میں امت محمدیہ سے اس پہلو سے تعلق ہے کہ عیسائیوں کی طرف سے، یعنی بگڑے ہوئے عیسائیوں کی طرف سے مسلمانوں پر جو حالات وارد ہونے تھے، ان کو جن مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑنا تھا، اس کا اس میں ذکر ہے۔ اس لیے ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ ہم اس کا مطالعہ کریں تاکہ ہم ان خطرات سے آگاہ ہوں، اور جو ہمارے فرائض اور ذمہ داریاں ہیں ان سے پوری طرح آگاہی حاصل ہو، اور جو ان سے بچاؤ کے ذریعہ ہے وہ کر سکیں۔ سورہ کاف ہی وہ صورت ہے جس کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو اس کی پہلی 10 آیات کو پڑھتا ہے اور آخری 10 آیات کو یاد کرتا ہے اور پڑھتا ہے تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اب دجال کا لفظ اس صورت میں کہیں بھی استعمال نہیں ہوا، لیکن بگڑے ہوئے عیسائیوں کے حالات اور واقعات کا اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سورہ کہف کی ان آیات کو پڑھنے کا ارشاد فرمایا ہے امت کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں باخبر کیا گیا ہے کہ اس میں وہی دجال جس کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ذکر ملتا ہے، اور جس سے آپ نے امت کو آگاہ کیا تھا، خبردار کیا تھا اس کے فتنوں سے، وہی وہ گروہ ہے جو دجال کہلاتا ہے، جو مذہبی لحاظ سے دجل اور فریب سے کام لیتے ہوئے اسلام پر حملہ آور ہوگا، اور یہی وہ گروہ ہے جس کی جہاں تک سیاسی طاقت کا تعلق ہے تو وہ یاجوج اور ماجوج کے الفاظ میں ان کا ذکر اسی صورت میں بھی کیا گیا ہے۔ تو یہ بہت ہی لطیف تفسیریں ہیں، بہت ہی پیارا مضمون ہے، اس کو سمجھنے کے لیے تفسیر کبیر کا آپ مطالعہ کر لیجئے۔ پھر اسی صورت میں سورہ کاف میں ہی ذوالقرنین کا ایک مضمون آتا ہے، جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ تجھ سے ذوالقرنین کے متعلق پوچھتے ہیں، اور تو قل ساتلو علیکم منہ ذکرا، تو کہہ دے کہ میں ضرور اس کا کچھ ذکر کروں گا۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ سورہ کاف کی آیات 84 تا 87 سے متعلق،
کہ ذوالقرنین سے اصل مراد تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنہوں نے ایک زمانہ تو حضرت موسیٰ اور ان کی امت کا پایا، اور ایک آئندہ زمانے میں آپ کی امت کے احیاء نو کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کے کسی خادم و مطیع کو مبعوث فرمائے گا۔ اس طرح یہ دونوں زمانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہوتے ہیں، لیکن اس بات کو جس تصویری زبان میں بیان کیا گیا ہے وہ ایک تاریخی واقعہ ہے، جس سے غالباً خورس بادشاہ مراد ہے، جس کے متعلق بائبل میں بھی ذکر ہے۔ وہ غیر معمولی طور پر روحانی قوتوں والا انسان تھا اور مواحد تھا۔ اس کے مشرق و مغرب کے سفروں کا ذکر ان آیات کریمہ میں ملتا ہے، اور دیوار بنانے کا جو ذکر ہے وہ ایک نہیں بلکہ کئی دیواریں ہیں جو قدیم زمانے سے حملہ آوروں کو روکنے اور ایسی قوموں کو بچانے کی خاطر بنائی گئیں جو براہ راست دفاع کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ ان میں سے ایک دیوار تو روس میں ہے اور ایک دیوار چین بھی ہے، یعنی دیواروں کے ذریعے حفاظت کرنا اس زمانے کا رواج تھا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اس ذوالقرنین کے مضمون پر بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے، اور حضور علیہ السلام نے بتایا ہے کہ یہ کوئی صرف ماضی کا واقعہ نہیں ہے، یہ پہلے بھی ایک واقعہ ہو چکا ہے، لیکن جو قرآن کریم میں مختلف واقعات بیان کیے گئے ہیں وہ دراصل آئندہ کی پیشگوئیوں کو بھی لیے ہوئے ہیں۔ چنانچہ اس پہلو سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑی اس کی نہایت ہی لطیف تفسیر بیان فرمائی ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ نے میرا نام ذوالقرنین بھی رکھا کیونکہ خدا تعالیٰ کی میری نسبت یہ وحی مقدس کہ جری اللہ فی حلل الانبیاء، جس کے یہ معنی ہے کہ خدا کا رسول تمام نبیوں کے پیرایا میں یہ چاہتی ہے کہ مجھ میں ذوالقرنین کے بھی صفات ہوں، کیونکہ سورہ کہف سے ثابت ہے کہ ذوالقرنین بھی صاحب وحی تھا۔ خدا تعالیٰ نے اس کی نسبت فرمایا ہے قلنا یا ذا القرنین۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس امت کے لیے ذوالقرنین میں ہوں، اور قرآن شریف میں مثالی طور پر میری نسبت پیشگوئی موجود ہے، مگر ان کے لیے جو فراست رکھتے ہیں۔ یہ تو ظاہر ہے کہ ذوالقرنین وہ ہوتا ہے جو 2 صدیوں کو پانے والا ہو، اور میری نسبت یہ عجیب بات ہے کہ اس زمانے کے لوگوں نے جس قدر اپنے اپنے طور پر صدیوں کی تقسیم کر رکھی ہے، ان تمام تقسیموں کے لحاظ سے جب دیکھا جائے تو ظاہر ہوگا کہ میں نے ہر ایک قوم کی 2 صدیوں کو پا لیا ہے۔ اس ضمن میں حضور نے تفصیل سے بعض کا ذکر فرمایا ہے کہ یہ ذوالقرنین یعنی 2 صدیوں کو پانے والا کی جو پیشگوئی ہے وہ لفظاً بھی مجھ پر پوری ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو کچھ خدا تعالیٰ نے قرآن شریف کی ان آیتوں کی نسبت جو سورہ کہف میں ذوالقرنین کے قصے کے بارے میں ہیں میرے پر پیشگوئی کے رنگ میں معنی کھولے ہیں، میں ذیل میں ان کو بیان کرتا ہوں، مگر یاد رہے کہ پہلے معنوں سے انکار نہیں ہے، وہ گزشتہ سے متعلق ہیں اور یہ آئندہ کے متعلق، اور قرآن شریف صرف قصہ گو کی طرح نہیں ہے بلکہ اس کے ہر ایک قصے کے نیچے ایک پیشگوئی ہے، اور ذوالقرنین کا قصہ مسیح موعود کے زمانے کے لیے ایک پیشگوئی اپنے اندر رکھتا ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے بڑی تفصیل سے اس ذوالقرنین کے واقعہ میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان کی اس زمانے کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی تفہیم کے مطابق بہت ہی لطیف تفسیر بیان فرمائی ہے، اور اس کا خلاصہ اگر میں عرض کرنا چاہوں تو بہت ہی اختصار کے ساتھ یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ ایک تو آپ فرماتے ہیں کہ ذوالقرنین کا قصہ ہے، اس میں اسی کی پیشگوئی ہے، چنانچہ قرآن شریف کے پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ذوالقرنین مغرب کی طرف گیا تو اسے آفتاب غروب ہوتا نظر آیا، یعنی تاریکی پائی، اور ایک گدلا چشمہ اس نے دیکھا، وہاں پر ایک قوم تھی۔ پھر مشرق کی طرف چلتا ہے تو دیکھا کہ ایک ایسی قوم ہے جو کسی اوٹ میں نہیں ہے اور وہ دھوپ سے جلتی ہے۔ تیسری قوم ملی جس نے یاجوج ماجوج سے بچاؤ کی درخواست کی۔ اب یہ بظاہر تو قصہ ہے، لیکن حقیقت میں ایک عظیم الشان پیشگوئی ہے جو اس زمانے سے متعلق ہے۔ خدا تعالیٰ نے بعض حقائق تو کھول دیے ہیں اور بعض مخفی رکھے ہیں، اس لیے کہ انسان اپنے قوا سے کام لے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ذوالقرنین اس لیے نام رکھا کہ وہ 2 صدیوں کو پائے گا۔ اب جس زمانے میں خدا نے مجھے بھیجا ہے سب صدیوں کو بھی جمع کر دیا، کیا یہ انسانی طاقت میں ہے کہ اس طرح پر 2 صدیوں کا حساب ہو جائے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ مفتی محمد صادق صاحب نے تو کوئی 16 یا 17 صدیاں جمع کر کے دکھائی تھیں۔ تو
حضور فرماتے ہیں کہ آپ خدا تعالیٰ نے اس کے لیے 3 قوموں کا ذکر کیا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ پہلی قوم جو مغرب میں ہے اور آفتاب وہاں غروب ہوتا ہے اور وہ تاریکی کا چشمہ ہے، یہ عیسائیوں کی قوم ہے جس کا آفتاب صداقت غروب ہو گیا اور آسمانی حق اور نور ان کے پاس نہیں رہا۔ دوسری قوم اس کے مقابل میں وہ ہے جو آفتاب کے پاس ہے مگر آفتاب سے فائدہ نہیں اٹھا سکتی۔ یہ مسلمانوں کی قوم ہے جن کے پاس آفتاب صداقت قرآن شریف اس وقت موجود ہے، مگر دابت الارض نے ان کو بے خبر بنا دیا ہے اور وہ اس سے ان فوائد کو حاصل نہیں کر سکتے کہ بجز جلنے اور دکھ اٹھانے کے جو ظاہر پرستی کی وجہ سے ان پر آیا۔ بس یہ قوم اس طرح پر بے نصیب ہو گئی۔ اب ایک تیسری قوم ہے جس نے ذوالقرنین سے التماس کی کہ یاجوج ماجوج کے درے بند کر دے تاکہ وہ ان کے حملوں سے محفوظ ہو جائیں۔ وہ ہماری قوم ہے جس نے اخلاص اور صدق دل سے مجھے قبول کیا۔ خدا تعالیٰ کی تائیدات سے میں ان حملوں سے اپنی قوم کو محفوظ کر رہا ہوں جو یاجوج ماجوج کر رہے ہیں۔ بس اس وقت جماعت سے حضور مخاطب ہو کے فرماتے ہیں، بس اس وقت خدا تعالیٰ تم کو تیار کر رہا ہے، تمہارا فرض ہے کہ سچی توبہ کرو اور اپنی سچائی اور وفاداری سے خدا کو راضی کرو تاکہ تمہارا آفتاب غروب نہ ہو اور تاریکی کے چشمے کے پاس جانے والے نہ ٹھہرو، اور نہ تم ان لوگوں سے بنو جنہوں نے آفتاب صداقت سے یعنی قرآن مجید سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ بس تم پورا فائدہ حاصل کرو اور پاک چشمے سے پانی پیو تا خدا تم پر رحم کرے۔ حضور فرماتے ہیں ہمارا ایمان ہے کہ یہ قصہ پہلے بھی کسی رنگ میں گزرا ہے، لیکن یہ سچی بات ہے کہ اس قصے میں آئندہ کا بیان بھی بطور پیشگوئی تھا جو آج اس زمانے میں پورا ہو گیا۔ تو اس پہلو سے بھی ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس قرآنی ان آیات کی حقیقی تفسیر سے آگاہ ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ مسیح موعود کا یاجوج ماجوج کے وقت میں آنا ضروری ہے، اور چونکہ اجیج آگ کو کہتے ہیں جس سے یاجوج ماجوج کا لفظ مشتق ہے، اس لیے جیسا کہ خدا نے مجھے سمجھایا ہے، یاجوج ماجوج وہ قوم ہے جو تمام قوموں سے زیادہ دنیا میں آگ سے کام لینے میں استاد بلکہ اس کام کی موجب ہے، اور ان ناموں میں یہ اشارہ ہے کہ ان کے جہاز، ان کی ریلیں، ان کی کلیں آگ کے ذریعے سے چلیں گی اور ان کی لڑائیاں آگ کے ساتھ ہوں گی، اور وہ آگ سے خدمت لینے کے فن میں تمام دنیا کی قوموں سے فائق ہوں گے، اور اسی وجہ سے وہ یاجوج ماجوج کہلائیں گے۔ سو وہ یورپ کی قومیں ہیں جو آگ کے فنون میں ایسے ماہر اور چابک اور یکتائے روزگار ہیں کہ کچھ بھی ضرور نہیں کہ اس میں زیادہ بیان کیا جائے۔ فرماتے ہیں سب سے بڑا فتنہ یہی نصارہ کا فتنہ ہے، اور الدجال کا بروز ہے، ایسا ہی یاجوج، یہ لفظ عجیز سے مشتق ہے۔ آپ فرماتے ہیں اور یاجوج ماجوج کی نسبت تو یہ فیصلہ ہو چکا ہے، جو یہ دنیا کی 2 بلند اقبال قومیں ہیں جن میں سے ایک انگریز اور دوسرے روس ہیں۔ یہ دونوں قومیں بلندی سے نیچے کی طرف حملہ کر رہی ہیں، یعنی اپنی خداداد طاقتوں کے ساتھ فتح یاب ہوتی جاتی ہیں۔ مسلمانوں کی بدچلنیوں نے مسلمانوں کو نیچے گرا دیا، اور ان کی تہذیب اور متانت شعاری اور ہمت اور اولوالعزمی اور معاشرت کے اعلیٰ اصولوں نے بحکم و مصلحت قادر مطلق ان کو اقبال دے دیا، یعنی یاجوج ماجوج کی اقوام کو۔ ان دونوں قوموں کا بائبل میں بھی ذکر ہے۔ تو اس فتنہ یاجوج اور ماجوج اور فتنہ دجال سے جو بچنا ہے وہ کس طرح بچنا ہے، اور اس زمانے میں کس قسم کے حالات کا سامنا امت کو کرنا پڑے گا، یہ ساری باتیں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفائے کرام نے اپنی تفاسیر میں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں۔ وقت نہیں ہے کہ ہم سب تفاسیر سے کچھ جملے بھی آپ کے سامنے عرض کر سکیں، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، جماعت کی ویب سائٹ پر یہ تفاسیر دستیاب ہیں، آپ وہاں سے ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ انہی سورہ کاف کی آخری آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ کبھی گمان نہ کرنا چاہیے کہ حضرت مسیح یا دوسرے انبیاء ایک معمولی آدمی تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور مقرب تھے۔ قرآن شریف نے مصلحت اور موقع کے لحاظ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ایک لفظ اس قسم کا بیان فرمایا ہے کہ جہاں آپ کے بہت سے انوار و برکات اور فضائل بیان کیے ہیں، وہاں بشر مثلکم بھی کہہ دیا ہے، یعنی میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں۔ آپ فرماتے ہیں مگر یہ اس کے ہرگز معنی نہیں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فی الواقع ہی عام آدمیوں جیسے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ آپ کی شان میں اس لیے استعمال فرمایا
کہ دوسرے انبیاؤں کی طرح آپ کی پرستش نہ ہو اور آپ کو خدا نہ بنایا جاوے۔ اس سے یہ مراد ہرگز نہیں ہے کہ آپ کے فضائل و مراتب ہی سلب کر دیے جائیں، یعنی ایک پہلو آپ کا جو ہے وہ بشریت کا ہے، لیکن حضور نے مضمون یہ بیان فرمایا ہے دوسری جگہ کہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ بشریت تو تھی مگر وہ الوہیت کے رنگ کے نیچے چھپی ہوئی تھی، اور اس کے تمام قوا اور اعضاء للہ راہوں میں خدا تعالیٰ کے ارادوں سے پر ہو کر اس کی خواہشوں کی تصویر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کہ بظاہر تو آپ بشر تھے، عام انسانوں کی طرح وہی قوا تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی وحی کے تابع ہونے کی وجہ سے اور اس وحی کے مکمل طور پر کامل مطیع اور فرمانبردار ہونے کی وجہ سے آپ بشریت کے کمال کو پہنچے۔ ایک اور جگہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اس مضمون کو یوں بیان فرمایا ہے کہ آپ بشر تھے یعنی بے شر تھے، آپ میں کسی قسم کا کوئی شر باقی نہیں رہا تھا، آپ مکمل طور پر خدا تعالیٰ کی صفات کا رنگ اپنے اوپر لیے ہوئے تھے۔ اس کے بعد سورہ مریم شروع ہوتی ہے، وہ بھی اسی میں 16ویں پارے میں ہی ہے، اور اس میں بھی بہت سارے مضامین بیان کیے گئے ہیں، جس کا چونکہ کہف میں بھی مریم سورہ بنی عیسائیوں کے فتنے کا، دجال کے فتنے کا، یاجوج کے فتنے کا ذکر تھا، تو اب اس کے قلع قامہ کے جو ہے وہ ایک رنگ میں سورہ مریم میں نہایت محکم دلائل کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے۔ حضرت اقدس خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی جو تفسیر بیان فرمائی ہے وہ آپ نے سورہ مریم کے جو شروع میں مقطعات آئے ہیں ان کی روشنی میں ہی عیسائیت کے غلط عقائد کی جو ہے اس کا قلع قمع کیا ہے اور ان کا بطلان ثابت کیا ہے۔ نہایت ہی علمی اور پرمعرفت اور حکمت سے پر وہ تفسیر ہے، اور حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق جو غلط تصورات بنا لیے گئے عیسائیوں کی طرف سے اور ان بعض مسلمانوں نے بھی ان کو اپنا لیا، ان سب کا آپ نے بطلان ثابت فرمایا ہے اور بتایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا کہ قرآن کریم فرماتا ہے آپ خدا تعالیٰ کے ایک مقرب اور راست باز بندے تھے، اب خدا نہیں تھے، نہ مریم خدا تھیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے تھے، اور کسی بھی ان کی جو خصوصیت ہے اس کی وجہ سے انہیں خدا نہیں بنایا جا سکتا۔ خود حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انی عبد اللہ ہے، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، تو اس کے باوجود بعض لوگوں کا ان کو ایسے مقام دینا اور ایسی صفات ان کی طرف منسوب کرنا کہ گویا وہ خدائی کا مقام اپنے درجہ اپنے اندر رکھتے تھے، یہ سراسر قرآن کریم کے بیانات کے خلاف ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ذکر ہے آیات 32-33 میں سورہ مریم کی کہ وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، جہاں اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کو ثابت کیا ہے، وہاں آپ نے ایک نہایت لطیف مضمون اس حوالے سے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اپنی والدہ سے حسن سلوک کرنے والا بنایا ہے۔ یہ چونکہ مضمون بھی بہت اہم ہے، اس لیے تربیتی لحاظ سے اس اقتباس کو میں نے انتخاب کیا ہے کہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ پہلی حالت انسان کی نیک بختی کی ہے کہ والدہ کی عزت کرے، اویس کرنے کے لیے بسا اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی طرف کو منہ کر کے کہا کرتے تھے کہ مجھے یمن کی طرف سے خدا کی خوشبو آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ وہ اپنی والدہ کی فرمانبرداری میں بہت مصروف رہتا ہے اور اسی وجہ سے میرے پاس بھی نہیں آ سکتا۔ بظاہر یہ بات ایسی ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں مگر وہ ان کی زیارت نہیں کر سکتے، صرف اپنی والدہ کی خدمت گزاری اور فرمانبرداری میں پوری مصروفیت کی وجہ سے۔ مگر میں دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ہی آدمیوں کو السلام علیکم کی خصوصیت سے وصیت فرمائی، یا اویس کو یا مسیح کو۔ یہ ایک عجیب بات ہے جو دوسرے لوگوں کو ایک خصوصیت کے ساتھ نہیں ملی۔ چنانچہ لکھا ہے کہ جب حضرت عمر ان سے ملنے کو گئے تو اویس نے فرمایا کہ والدہ کی خدمت میں مصروف رہتا ہوں اور میرے اونٹوں کو فرشتے چرایا کرتے ہیں۔
ایک تو یہ لوگ ہیں جنہوں نے والدہ کی خدمت میں اس قدر صحیح کی اور پھر یہ قبولیت اور عزت پائی. ایک وہ ہیں جو پیسے کے لیے مقدمات کرتے ہیں اور والدہ کا نام ایسی بری طرح لیتے ہیں کہ رذیل قومیں چوڑے چمار بھی کم لیتے ہوں گے. فرماتے ہیں ہماری تعلیم کیا ہے؟ صرف اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ہدایت کا بتلا دینا ہے. اگر کوئی میرے ساتھ تعلق ظاہر کر کے اس کو نہیں ماننا نہیں چاہتا تو وہ ہماری جماعت میں کیوں داخل ہوتا ہے؟ ایسے نمونوں سے دوسروں کو ٹھوکر لگتی ہے اور وہ اعتراض کرتے ہیں کہ ایسے لوگ ہیں جو ماں باپ تک کی بھی عزت نہیں کرتے. میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ مادر پدر آزاد کبھی خیر و برکت کا منہ نہ دیکھیں گے. بس نیک نیتی کے ساتھ اور پوری اطاعت اور فرمانبرداری کے رنگ میں خدا رسول کے فرمودہ پر عمل کرنے کو تیار ہو جاؤ. بہتری اسی میں ہے، ورنہ اختیار ہے. ہمارا کام صرف نصیحت کرنا ہے. یہ جیسا کہ عرض کیا سورہ مریم کی تفسیر بھی حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی بہت سے لمبی تفسیر ہے، اور پھر سورہ طٰہٰ صرف ان مریم اور طٰہٰ ان 2 صورتوں کی تفسیر پوری ایک جلد پر یہ کم و بیش 600 صفحات پر مشتمل ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کیا وہ حقائق و معارف قرآنی کا ایک بحر ذخار ہے، ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے. ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کا مطالعہ کریں اور ان میں مذکور جو حکمت اور معرفت کے موتی اور جواہرات ہیں ان کو ہم سمیٹیں اور ان سے اپنے قلوب و اذہان کو روشنی دیں، اور اس طرح قرآنی حقائق و معارف سے آگاہی حاصل کرتے ہوئے اس کے انوار و برکات کو آگے پھیلانے کی کوشش کریں. سورہ طٰہٰ جو ہے اس میں اس سے بھی میں نے وقت کی رعایت سے 1-2 چیزیں لی ہیں جو میں پیش کرتا ہوں. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات میں سے حضور فرماتے ہیں، اس میں آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقیم الصلاۃ لذکری. حضور فرماتے ہیں اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم کر. فرماتے ہیں نماز سے بڑھ کر اور کوئی وظیفہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں حمد الہی ہے، استغفار ہے اور درود شریف. تمام وظائف اور اوراد کا مجموعہ یہی نماز ہے، اور اس سے ہر ایک قسم کے غم و ہم دور ہوتے ہیں اور مشکلات حل ہوتے ہیں. سورہ کہف میں بتایا تھا کہ جو موسوی سلسلہ کا جو آخری دور تھا، چونکہ ان میں سے روحانیت چلی گئی تھی، وہ اپنے ہوت بھول گئے تھے، عبادات چھوڑ دی تھیں، اس لیے وہ خدا تعالیٰ کے انعامات سے محروم ہو گئیں. تو اس صورت میں پھر آگے ہمیں خاص طور پر سورہ طٰہٰ میں یہی مضمون آیا کہ مسلمانوں کو یہ توجہ دلائی گئی کہ آپ اللہ کے ذکر کے لیے نماز کو قائم کریں، عبادتوں پر قائم ہوں. تو یہ بھی ایک ذریعہ ہے دجال کے فتنے سے محفوظ ہونے کا. ہمیں حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بار بار بڑی کثرت کے ساتھ اس طرف توجہ دلاتے ہیں، درود کی طرف، استغفار کی طرف، نماز کی طرف. اس لیے یہ اقتباس میں نے چنا کہ یہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ذرا بھی غم پہنچتا تو آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، اور اسی لیے فرمایا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اطمینان سکینت قلب کے لیے نماز سے بڑھ کر اور کوئی ذریعہ نہیں. لوگوں نے قسم قسم کے ورد اور وظیفے اپنی طرف سے بنا کر لوگوں کو گمراہی میں ڈال رکھا ہے. رمضان میں بھی آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگوں نے عجیب و غریب قسم کے یہ ورد کر لیں، وہ ورد کر لیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس زمانے کے حکم و عدل میں کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں لوگوں نے قسم قسم کے ورد اور وظیفے اپنی طرف سے بنا کر لوگوں کو گمراہی میں ڈال رکھا ہے، اور ایک نئی شریعت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مقابلے میں بنا دی ہوئی ہے. مجھ پر تو الزام لگایا جاتا ہے کہ میں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، مگر میں دیکھتا ہوں اور حیرت سے دیکھتا ہوں کہ انہوں نے خود شریعت بنائی ہے اور نبی بنے ہوئے ہیں اور دنیا کو گمراہ کر رہے ہیں. ان وظائف اور اوراد میں دنیا کو ایسا ڈالا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی شریعت اور احکام کو بھی چھوڑ بیٹھے ہیں. بعض لوگ دیکھے جاتے ہیں کہ اپنے معمول اور اوراد میں ایسے منہمک ہوتے ہیں کہ نمازوں کا بھی لحاظ نہیں رکھتے. میں نے مولوی صاحب سے یعنی حضرت حکیم مولانا نور الدین سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے کہ بعض گدی نشین شاکت مت والوں کے منتر اپنے وظیفوں میں پڑھتے ہیں، ہندوؤں کے. فرماتے ہیں میرے نزدیک سب وظیفوں سے بہتر وظیفہ نماز ہی ہے. نماز ہی کو سنوار کر پڑھنا چاہیے، اور سمجھ کر پڑھو، اور مسنون دعاؤں کے بعد اپنے لیے اپنی زبان میں بھی دعائیں کرو. اس سے تمہیں اطمینان قلب حاصل ہوگا، اور سب مشکلات خدا تعالیٰ چاہے گا تو اسی سے حل ہو جائیں گی. نماز یاد الہی کا ذریعہ ہے، اسی لیے فرمایا ہے اقیم الصلاۃ لذکری.
کہ نماز کو میری یاد کے لیے قائم کرو۔ پھر آگے آیت 51 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال ربنا الذی آتى كل شيء خلقه ثم ہدا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یعنی خدا وہ خدا ہے کہ جس نے ہر ایک شے کے مناسب حال اس کو پیدائش بخشی، پھر اس شے کو اپنے کمالات مطلوبہ حاصل کرنے کے لیے راہ دکھلا دی۔ اب اگر اس آیت کے مفہوم پر نظر رکھ کر انسان سے لے کر تمام بحری اور بری جانوروں اور پرندوں کی بناوٹ تک دیکھا جائے تو خدا کی قدرت یاد آتی ہے کہ ہر ایک چیز کی بناوٹ اس کے مناسب حال معلوم ہوتی ہے۔ پڑھنے والے خود سوچ لیں کیونکہ یہ مضمون بہت وسیع ہے۔ اسی ضمن میں آپ فرماتے ہیں جس طرح الہی فطرت نے بموجب آیت کریمہ آتا کل شیء خلقہ، ہر ایک چرند اور پرند میں پہلے سے وہ قوت رکھ دی ہے جس کے بارے میں خدا تعالیٰ کے علم میں یہ تھا کہ اس قوت سے اس کو کام لینا پڑے گا، اسی طرح ان نفوس میں جن کی نسبت خدا تعالیٰ کے ازلی علم میں یہ ہے کہ ان سے امامت کا کام لیا جاوے گا، منصب امامت کے مناسب حال کئی روحانی ملکے پہلے سے رکھے جاتے ہیں، اور جن لیاقتوں کی آئندہ ضرورت پڑے گی ان تمام لیاقتوں کا بیج ان کی پاک سرشت میں بویا جاتا ہے۔ یہ بھی نہایت ہی پرمعارف اور پرمعرفت مضمون ہے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ امام بنانا چاہتا ہے زمانے کا، وقت کا، انہیں وہ پہلے سے وہ روحانی صلاحیتیں، استعدادیں ان کے اندر رکھ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق بخشے کہ ہم قرآنی انوار کو سے آراستہ ہوں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفائے کرام نے جو ان کی نورانی تفسیریں فرمائی ہیں ان سے ہم مزین ہوں۔ قرآن خدا نما ہے، خدا کا کلام ہے، خدا کا کلام ہے، بے اس کے معرفت کا چمن نہ تمام